بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے میرے تمام دیکھنے والے؟ آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کچھ بہت ہی زبردست قسم کی ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ایسی ٹپس شیئر کرتی ہوں کہ جن سے ہمارے جو الجھے ہوئے کام ہیں وہ منٹوں میں سلجھ جاتے ہیں، اور بہت ہی مفید اور کارآمد ٹپس ہوتی ہیں جن سے ہم اپنے کام کو آسان بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سا پیسہ اور بہت سا ٹائم جو ہے وہ بھی بچا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ بھی ان ٹپس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ایک بھی ٹپ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اور جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کی میری پہلی ٹپ جو ہے وہ یہ ماچس کی تیلیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ عموماً ہم جب چولہا وغیرہ جلاتے ہیں، بلکہ کچن میں ایک دن میں بہت بار ہمیں یہ چولہا جلانے والا کام کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے جگہ جو یہ ماچس کی تیلیاں ہیں یہ بکھری پڑی رہتی ہیں جو ہم جلانے کے بعد ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ ارد گرد جو ہے وہ میس کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ یہ پہلے ایک ٹپ شیئر کی تھی کہ اگر آپ اس طرح سے ایک ماچس کی ڈبیا کے ساتھ دوسری ایک خالی ڈبیا جو ہے وہ اٹیچ کر لیں کسی بھی ڈبل ٹیپ کی مدد سے یا گلو کی مدد سے، تو جو بھی آپ ماچس کی تیلی یوز کریں وہ آپ خالی ڈبیا کے اندر جو ہے رکھ دیں۔ طریقہ تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن پرابلم تب ہوتی ہے جب یہ ایک تو ماچس ختم ہو جاتی ہے، ہمیں دوبارہ سے یہ چیز جو ہے بنانی پڑتی ہے اس طرح سے، یا عموماً یہ ماچس جو ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے نمی کی وجہ سے یا گیلے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ اور تیسرا اس کے علاوہ یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی ہم اس کے اندر رکھ دیں تو جو ماچس کی تیلیاں آلریڈی یعنی جلنے والی ہوتی ہیں تو ان کو آگ لگ سکتی ہے، اور اس طرح سے خطرہ ہی ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ہی اس کا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں زبردست قسم کا، کہ ہم کس طرح سے ان تیلیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس ایک یہ خالی باکس تھا جو کہ عموماً فوڈ ڈلیوری کے وقت جو ہے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، تو اس کا میں استعمال کرنے والی ہوں، لیکن یہ طریقہ جو ہے جیسے کہ یہ آپ میرا چولہا دیکھ رہے ہیں یہاں کچن کاؤنٹر سے تھوڑا سا ہائٹ سے اوپر ہے، یعنی بالکل اس کے اوپر ایکول جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوا ہے، تو اس لیے یہ جو میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کرنے والی ہوں وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو باکس ہے یہ میں اس کے نیچے اس طرح سے اس کو رکھوں گی کٹنگ کر کے کہ وہ بالکل اس کے نیچے چلا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں سیزر کی مدد سے یہاں پہ اس کی میں نے کٹنگ کر لینی ہے، اور ایک سائڈ جو ہے اس کی اسی ہائٹ میں رکھوں گی، آپ دیکھ رہے ہیں باقی جو ہے تینوں سائڈ سے میں نے اتنی کٹنگ کر لی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ چولہے کے نیچے جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا باکس ہے تو وہ آپ اس طرح سے کٹنگ کر کے اپنے اس طرح، اگر آپ کا چولہا بھی ایسے اوپر اٹھا ہوا ہے کچن کاؤنٹر سے، تو آپ نیچے رکھ سکتے ہیں، اور آپ اس طرح سے جب بھی آپ چولہا وغیرہ جلاتے ہیں تو بجائے ادھر ادھر پھینکنے کے سمپلی اس کو باہر نکال لیں اور ماچس کی تیلیوں کو رکھ دیں، اور جب بھی آپ کچن کی صفائی کریں اور آپ دیکھیں باکس میں جتنی بھی وہ ماچس کی تیلیاں ان کو آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیں، تو اس طرح سے آپ کا کچن کاؤنٹر بھی صاف رہے گا، کچن نیچے آپ کا فرش بھی صاف رہے گا، اور میس بھی کریٹ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ بھی میری ماچس کی تیلیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے نا بوٹل میں ڈال کے رکھی ہوئی بہت پہلے سے، یہ میں نے آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کی تھی، تو آج میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو میں نے اس میں کیوں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم کچن میں بارہا جو ہے ماچس کا استعمال کرتے ہیں، بار بار ہمیں چولہا جلانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے ہم گیلے ہاتھوں سے بھی ماچس کو پکڑ لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ماچس گیلی ہو جاتی ہے اور اس کی تیلیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اور باہر والا یہ جو پارٹ ہے جس سے ہم ماچس کی تیلی جلاتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یا کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے سردی کا موسم ہے تو نمی کی وجہ سے ماچس جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور بہت ہمیں بعض اوقات جو ہے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ماچس جل نہیں رہی ہوتی ہے۔ تو سمپلی آپ اس طرح کی کوئی بھی بوٹل لے لیں، آپ پلاسٹک بھی لے سکتے ہیں، شیشے کی بھی لے سکتے ہیں، تو بوٹل کے اندر آپ اس طرح سے جتنی بھی آپ کی میسٹکس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اس میں ایڈ کر دیں۔ جیسے کہ میں دوبارہ سے اس کو ریفل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ پہلے کی بنا کے رکھی ہوئی تھی، میں آپ کو جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے آپ نے ماچس کی تیلیوں کو اندر ڈال دینا ہے، اور جو سائڈس میں اس کا سلفر والا پارٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم اسٹک کو جلاتے ہیں، تو وہ کٹنگ کر کے میں نے یہاں پہ گلو کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دیا تھا اس بوٹل کے ساتھ، وہ آلریڈی یہاں پہ پیسٹ ہوا ہوا ہے۔ میں دوبارہ سے آپ کو مطلب دکھا نہیں رہی ہوں کہ کس طرح سے پیسٹ کرنا ہے، سمپل طریقہ ہے، جسٹ اس کا پارٹ کٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ پیسٹ کر دینا ہے۔
اور یقین جانیں یہ کافی یعنی 2-3 ماہ پہلے میں نے یہ چیز بنا کے رکھی ہوئی تھی اور تب سے یہ کام کر رہی ہے۔ تو ابھی جو نئی میں نے ریفل کی ہے اس کا بھی یہ والا پارٹ جس پہ ہم ماچس کی تیلیاں جلاتے ہیں ہم نے کٹنگ کر کے تو اس پہ جو ہے اس کے اندر ہی رکھ دوں گی تاکہ جب یہ باہر والا پارٹ اس کا خراب ہو تو میں یہ دوبارہ سے اس کے ساتھ جو ہے اس کو لگا دوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں جو میں اسٹک کو سیو کرنے کے آئیڈیاز ہیں وہ پسند آئے ہوں گے۔ نیکسٹ آئیڈیا کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پہ جو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ جتنے بھی آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہوں وہ پرانی جرابوں کے استعمال بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی ان ساکس کا استعمال کر سکتے ہیں یا جو تو پرانی ہو چکی ہیں کوئی پہنتا نہیں ہے یا جن کا ایک پیئر جو ہوتا ہے مس پلیس ہو گیا ہوتا ہے۔ تو عموماً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس طرح کی ساکس ہر گھر میں ہی پائی جاتی ہیں، یا تو سنگل رہ جاتی ہیں یا کہ پرانی ہو جاتی ہیں جو کہ یوز میں نہیں آتی ہے، لوز ہو جاتی ہیں۔ تو بس جو آئیڈیا ہے ساکس کے استعمال کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اس طرح کے شوز کے اندر عموماً جو سول ہوتے ہیں سافٹ نہیں بنے ہوتے ہیں یعنی ہارڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو شوز تھوڑے سے لوز ہو جائیں تو اس میں بھی یہ والا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آئیڈیا اس میں بھی یہ بہت اچھے سے کام کرے گا۔ تو اس طرح سے سول نکال لینے اور کوئی بھی ایسا پیئر ساکس کا جو کہ لوز ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں پہنتا ہے، پرانی ہو چکی ہیں، یہ یہاں پہ بالکل پرانی ساکس کا استعمال کر رہی ہوں، یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نیو ساکس کا یوز یہاں پہ نہیں کیا ہے۔ تو ان سول کے اوپر اس طرح سے پرانی ساکس کو آپ نے چڑھا دینا ہے اور دونوں سول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سولز کے اوپر جو ہے یہ میں نے ساکس جو ہے اس طرح سے چڑھا دی ہیں اور جو بھی آپ کے شوز ہیں جاگرز ہیں یا دوسرے کسی بھی قسم کے ہیں ان کے اندر آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ہے اور یہ ایک تو سافٹ ہو جائیں گے، آپ جب بھی پہنیں گے آپ کے پاؤں نیچے سے ٹھنڈک آپ کو فیل نہیں ہوگی، بالکل بھی پاؤں ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ کے شوز آپ کو لوز ہونے کا ایشو ہے، پرابلم ہے، تو اس سے بالکل جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، آپ جتنے بھی کھلے ہوں گے وہ آپ کو اچھے سے پورے آ جائیں گے۔ اور اس طرح سے اندر سول کے اوپر ساکس چڑھا دینے سے شوز پہننے میں بڑے ہی سافٹ محسوس ہوں گے، پاؤں دکھیں گے بھی نہیں اور لوز بھی نہیں ہوں گے شوز آپ کو، اور آپ کو ٹھنڈک بھی محسوس نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ والا طریقہ جو ہے ساکس پہننے کا بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ یقین جانے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا یہاں پہ ہے اس طرح سے پہن کے کہ آپ اگر ساکس پاؤں میں نہ بھی پہنیں تو بھی آپ ٹھنڈک سے بچ سکتے ہیں۔ اگلا جو آئیڈیا ہے وہ بھی پرانی ساکس کو لے کر ہے۔ عموماً اس طرح کی ہمارے پاس کانچ کی ہماری بینگلز ہوتی ہیں، چوڑیاں ہوتی ہیں اور ہم ان کو ایک تو سیو کر کے رکھنے کا طریقہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں، یا ہم کہیں شادی وغیرہ پہ جا رہے ہیں، ہم نے سامان کی پیکنگ وغیرہ کری ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خدشہ ہر وقت رہتا ہے کہ یہ کہیں چوڑیاں جو ہیں ٹوٹ نہ جائے، تو ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بھی یہ پرانی ساکس کا استعمال کر کے ہم ان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو یہ اوپر اس طرح سے لیمینیشن والا جو پیپر لگا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں لگا ہوا تو بھی یہ ساکس ان کو اچھے سے سیو بھی کر دیں گی اور ان کی پیکنگ بھی کر دیں گی۔ تو اس طرح سے کوئی بھی آپ نے پرانی ساکس لے لینی ہے جو کہ سنگل پیس ہے، ایک پیس اس کا اگر کہیں مس پلیس ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی بینگلز کو جو ہے وہ ساکس کی مدد سے سیو کر سکتے ہیں۔ اور کہیں بھی آپ نے ٹریول کرنا ہو، کہیں آپ نے شادی پہ جانا ہو، یعنی گھر سے دور آپ پیکنگ کر رہی ہیں سامان میں، تو اس طرح سے آپ اپنی جویلری کو اس طرح سے محفوظ طریقے سے اس میں سامان میں بھی رکھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی اگر آپ نے محفوظ کرنی ہے اپنی چوڑیوں کو تو تاکہ کہیں وہ ٹوٹے نہیں، تو اس طرح سے آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں آئیڈیاز جو ہیں ساکس کے استعمال کے وہ اچھے لگے ہوں گے۔ نیکسٹ آئیڈیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس طرح سے ساکس کے اندر چوڑیوں کو محفوظ کیا ہوا ہے اور جب آپ جہاں کہیں بھی گئے ہیں اور آپ نے وہ چوڑیاں پہنی ہیں اور اگر وہ تھوڑی سی آپ کو اتارنے میں مشکل پیش آتی ہے تو اسی ساکس کا استعمال کر کے آپ ان کو آسانی سے چوڑیوں کو اس طرح سے اتار بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز لگانے کی ضرورت ہوگی، آپ اس طرح سے ساکس کو ہاتھ پہ چڑھائیں اور چوڑیوں کو اوپر کر کے کھینچیں تو بڑے آسانی کے ساتھ جو چوڑیاں ہاتھوں سے وہ اتر آتی ہیں۔ تو ایک یہ بھی چھوٹی سی ٹپ تھی، یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں۔ نیکسٹ آئیڈیا ہے وہ بھی پرانی ساکس کو لے کر ہے۔ اس طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی شوز ہیں، خصہ وغیرہ ہیں تو عموماً یہ بڑے بڑے جو ہے نا اس طرح سے ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے، خاص طور پہ سردیوں میں، تو ان کو اس طرح سے اگر کسی کپڑے میں یا کسی ڈبے وغیرہ میں پیک کر کے نہ رکھیں، باہر ہی پڑے رہیں تو عموماً جو ہے نا یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ پرانی ساکس ہیں جو کہ لوز ہو چکی ہیں یا کوئی بھی نہیں پہنتا تو ان کو ہم اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹائپ کے جو ہمارے شوز ہیں ہم ان کو ان ساکس کے اندر سیو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا۔
تو بڑھتے ہیں جی اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف، اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پاس ایک فینسی ساکس تھی جو کہ عموماً گرمیوں میں ان ساکس کا یوز ہوتا ہے، اور یہ نا ڈیمیج ہو چکی تھی کیونکہ یہ بہت ہی نازک ہوتی ہیں، ایک دو بار پہننے سے ہی یہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نیٹ کی بنی ہوئی تھی اور یہاں ایک سائڈ سے یہ یہاں سے پھٹ چکی ہے۔ اب میں اس کو پھینکوں گی نہیں، بلکہ میں اس کا استعمال کر کے بہت ہی اچھا ایک زبردست قسم کا خوبصورت سا آرگنائزر بناؤں گی جو کہ دیکھنے میں بہت پیارا لگے گا۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک فالتو بیکار بوٹل پڑی ہوئی تھی، اس کا میں نے نیچے والا پارٹ جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے، اور اس ساکس کو میں اب اس بوٹل کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دوں گی، یعنی نیچے والی سائڈ سے اس کے اوپر اس طرح سے چڑھا دوں گی، اور یہ آسانی کے ساتھ چڑھ جائے گی، کوئی اس میں مجھے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ اندر سے بوٹل جو ہے وہ شائن کر رہی ہے، اور ساکس جو ڈیزائننگ والی تھی، نیٹ والی تھی، وہ ایک زبردست قسم کا جو ہے اوپر ایک ڈیزائن نما جو ہے بن گیا، اور ایک بیکار بوتل سے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا زبردست قسم کا اور کتنا ہی پیارا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے۔ اور اب اس کا استعمال آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے کچن میں کر سکتے ہیں، اس کے اندر اپنے اسپون رکھ سکتے ہیں، یا اپنے میک اپ کے جو برشز وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ جو ڈیمیج پارٹ ہے آپ اس کو بیک سائڈ پہ کر کے اس طرح سے رکھ دیں، وہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں اپنے میک اپ برشز، اس کے لیے میں نے یہ ایک آرگنائزر کے طور پہ اس کا استعمال کروں گی، اور یقین جانے کہ یہ ایک پھٹی ہوئی بیکار ساکس سے دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا ہی جلدی اور آسانی سے بننے والا یہ آرگنائزر ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ تمام آئیڈیاز اچھے لگے ہوں گے، اچھے لگے تو ضرور بتائیے گا جی۔ نیکسٹ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔